ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہمارا اسپیشل پروگرام اسلامک کیلنڈر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ہر مہینے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں رجب کی خاص تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ تاریخ ہے 10 رجب سن 60 ہجری بمطابق 15 اپریل 680 عیسوی، دن جمعہ، قبل از طلوع آفتاب شہزادہ علی اصغر نے ماں کی آغوش کو زینت بخشی۔ ناظرین، آپ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب علماء ذاکرین سے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج تاریخ کے لحاظ سے ہم باب الحوائج شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام تیسرے امام حضرت امام حسین ابن علی کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رباب تھا۔ آپ کی بہن جناب سکینہ بنت الحسین تھیں۔ آپ کی والدہ ایک بہترین خاتون تھیں اور ان کے والد گرامی نہایت شریف اور معزز خاندان عرب سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ اسی لیے اپنی بڑی بیٹی ام فروہ امام حسن علیہ السلام کو بیاہی اور چھوٹی بیٹی جناب ام رباب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیاہی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوانح حیات اس کی ہوتی ہے کہ جو بولتا ہو، حالات زندگی اس کی رقم ہوتی ہے جس کی شخصیت اعلیٰ ہو، جس نے انسانیت کے لیے کوئی کار خیر انجام دیا ہو یا پھر کوئی بڑی قربانی دی ہو۔ انہی میں حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی ایک عظیم ہستی ہیں کہ جن کو ہر مذہب و مکتب سے تعلق رکھنے والے انسان نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ جو کبھی بولا اور چلا نہیں، جس نے اپنے ماں باپ سے گفتگو بھی نہیں کی، یہ معجزہ ہے کہ اس ننھے بے زبان شہزادہ علی اصغر کے فضائل بیان کیے جائیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں 6 مہینے کے بچے کی بھی مکمل سوانح حیات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں بچپن میں ہی سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 6 مہینے کے بچے کی سوانح حیات کیسے لکھی جا سکتی ہے، جبکہ سوانح حیات تو تب بنتی ہے کہ جب وہ بڑا ہو، تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرے، اس کی شجاعت، سخاوت اور عبادت لائق نمونہ ہو اور انسانیت کے لیے کوئی عظیم خدمت کی ہو، شادی ہو، اولاد ہو، تب سوانح حیات لکھی جا سکے گی۔ 6 مہینے کے بچے کی سوانح حیات کا کمال یہی دکھتا ہے کہ اس گھرانے میں 6 مہینے کا بچہ بھی ایک بے مثل و نظیر کامل زندگی گزار کر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 فرزند تھے اور تینوں کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا، کیونکہ یہ تینوں علی اس معرکے کو ختم کریں گے جس کی بنیاد علی علیہ السلام کی دشمنی پہ ہے۔ اس نام کو مٹانے والے یہ سمجھ لیں کہ جس نام کو مٹانا چاہتے ہو، ہم بار بار اس نام کو میدان میں لائیں گے، اور تینوں علی نے اپنے اپنے انداز میں میدان کو فتح بھی کیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی فتح کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تو امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے میں سب سے کم سن جناب علی اصغر تھے۔ جب قافلہ حسینی آگے بڑھنے لگا تو پھر امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب صغریٰ نے کہا کہ بابا، کچھ وقت کے لیے بھیا علی اصغر کو میری آغوش میں دے دیجیے۔ جناب صغریٰ نے جناب علی اصغر کو گود میں لے لیا۔ بہت دیر ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، سواری کیوں نہیں چلتی؟ پتہ چلا کہ حضرت علی اصغر کو جناب صغریٰ نے گود میں لے لیا ہے اور علی اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ جناب صغریٰ نے امام حسین علیہ السلام کو آتے دیکھا تو بچے کو اور لپٹا لیا اور کہا، بابا، بھیا اصغر کو نہ لے جائیے، اگر علی اصغر خود سے آ جائیں تو آپ لے جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ صغریٰ، میں نہیں لے جاؤں گا، بس اتنی اجازت دے دو کہ ہم اصغر سے کچھ بات کر لیں۔ حضرت علی اصغر کو گود میں لینے کے بعد نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ امام حسین علیہ السلام کا کہنا تھا کہ علی اصغر جناب صغریٰ کی گود سے ہمک کر اپنے بابا حسین کی گود میں آ گئے۔ بس جناب صغریٰ تڑپ گئیں اور کہا، بابا، آپ کو قسم ہے، بتائیے علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ امام نے بیٹی سے کہا، میں نے اصغر سے کہا، علی اصغر، دین کو بچانے نہیں چلو گے؟ اس جملے سے امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی اصغر جیسے بے زبان بچے جب بھی کوئی معرکہ انجام دیتے ہیں تو وہ بے مثل اور بے نظیر ہوتا ہے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے شہیدوں کے نام پڑھوائے
تو ان میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کا نام سن کر جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا کیا ظالم خیمے میں آ جائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں علی اصغر کو ظالموں کے نرغے میں خود لے کر جاؤں گا، اور پورا حال جناب قاسم کو سنایا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ بتانا اس بات کا اعلان تھا کہ ہمارا ننھا سپاہی کتنا شجاع اور عقل میں کتنا کامل ہے۔ جیسے ہی امام نے کان میں یہ بتایا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے تو علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے، یعنی انہوں نے بابا کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ جب علی اصغر کی شہادت کا اعلان ہوا ہوگا تو ماں نے بھی سنا ہوگا، ماں کتنی شجاع ہے، فخر مریم کہنا درست ہوگا۔ یہ وہ ماں تھی کہ جس نے عاشور کی پوری رات اپنے بیٹے سے گفتگو کی ہے۔ جس ماں کا بیٹا بولتا ہی نہیں ہے وہ کیا بات کر رہی ہوگی؟ ماں پوری رات اپنے بیٹے کو فاتح بدر و حنین، شاہ مرداں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے قصے لوریوں میں سناتی رہی۔ علی اصغر تمہارے دادا علی بہت شجاع تھے۔ ماں نے بچے سے کہا کہ دیکھو، بنی ہاشم کی شان یہ ہے کہ جب زخم کھاتے ہیں تو زخم کی تکلیف کا احساس بڑوں اور بزرگوں سے نہیں کرتے ہیں۔ یہیں سے علی اصغر کی سوانح حیات شروع ہوتی ہے۔ علی اصغر نے تیر لگنے پر مسکرا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ شجاعت ورثے میں ملی ہے، نام علی ہے تو انداز بھی فاتح خیبر کی طرح ہوں گے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ایک اور فضیلت ملی ہے، جیسے کہ آپ کو معصوم ہونے کی بھی فضیلت حاصل ہے۔ جو بچے والدین کی حیات میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں انہیں اپنے والدین کے لیے حق شفاعت حاصل ہے۔ شہید ثانی نے ایک شخص کا خواب درج کیا ہے کہ جو ماننے کو تیار نہ تھا کہ حوض کوثر پر اس نے دیکھا کہ بچے لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، مگر اس کو یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا کہ تمہارے بھی اولاد ہوتی جو تمہاری زندگی میں مر جاتی تو تم کو سیراب کرتی۔ جناب علی اصغر جب تک زندہ رہے دوسرے معصوموں کی طرح دفاع عذاب کے اسباب میں ایک فرد بن کر شریک رہے اور اہل زمین کو عذاب دردناک سے بچایا۔ یہ ہے علی اصغر علیہ السلام کی قربانی۔ جناب علی اصغر نے گہوارے کو دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ علی اصغر علیہ السلام کی شجاعت کی دوسری مثال اس دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ اس بے زبان ننھے مجاہد نے اپنی مسکراہٹ کے جوہر میدان جنگ میں اس طرح سے دکھائے، دشمن بھی منہ چھپا کر رونے لگے۔ عالم انسان و انسانیت اس بات کو سمجھ لے کہ جو بے زبان بچہ 6 ماہ کی اس عمر میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے تو خاندان بنی ہاشم کے بڑے اور جوان کس طرح کے شجاع اور دلیر ہوں گے۔ ہائے رے وہ کربلا کا تپتا ہوا صحرا اور حسین علیہ السلام کے لشکر کے سبھی صحابی اور اقربا کس طرح کے مضبوط کلیجے تھے کہ انہیں ذرہ برابر بھی خوف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک شیرخوار شہزادے علی اصغر بھی تھے جنہوں نے میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا۔ علی اصغر 3 دن سے پیاسے تھے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ ہونٹ خشک ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں آ کر علی اصغر کو گود میں لیا اور خیمے کے باہر آ گئے۔ علی اصغر کی پیاس کی کیفیت اور نقاہت نے بیویوں کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ ان سبھی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے اس ننھے مجاہد نے بھی اپنی کمسنی کے باوجود اپنی حیدری شجاعت کا اظہار کر دیا تھا۔ علی اصغر کے عزم و ارادے کے اظہار کا دوسرا موقع تھا جب ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے مطالبہ آپ کرنے کے بعد علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان باہر نکال کر لشکر آدھا سے اسی مطالبے کی عملاً ترجمانی بھی کی تھی، یعنی بشیر نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھرائی تھی، میں اس میدان میں اپنے فطری حق کو حاصل کرنے آیا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اے پانی کے بند کرنے والوں، تم یہ ظلم کر کے ہمارے خاندان والوں کے ارادوں کو پست نہیں کر سکتے۔ ان دونوں موقعوں پر حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنی زبان بے زبانی سے اعلان حق، اظہار شہادت حق کر دکھایا۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم سن 61 ہجری کو اپنے شیر خوار 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو حق پر نثار کر کے وہاں پر موجود لوگوں اور آنے والی نسلوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ علی اصغر کی سوکھی زبان نے وہاں پر موجود
تمام لوگوں کے دلوں میں وہ آواز پیدا کی تھی جو اثر انداز ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب اس وقت کی حکومت جو کہ ظلم کرنے والی تھی ان کے خلاف ایک انقلاب بن کر پھٹ پڑا۔ یہ انقلاب معصوم ننھے مجاہد علی اصغر کے زخمی گلے اور سوکھی زبان کا دل دہلا دینے والا تصور اور اس جیسے چند دیگر جذباتی منظر تھے جو لوگوں کے دلوں کو لگاتار چوٹ کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف انقلاب کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ کربلا کے واقعے میں علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا اثر قلب انسانی پر فوراً ہوا، اور ایسا ہوا کہ تا قیامت اس حادثے کا اثر باقی رہے گا، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ جس دم دشمن کی فوج نے ششماہ علی اصغر کو امام کے ہاتھوں پر دیکھا تو حکومت کے منہ چڑھے لوگوں نے سوچا کہ زیادہ دیر اگر اس منظر کو فوج کے سامنے رکھا گیا تو ضرور ان کے دل بدلیں گے اور بغاوت پھیل جائے گی۔ اس لیے ظالم نے فوراً بچے کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ مرحبا، جتنی اثر انداز آپ کی حیات ہے اس سے کہیں زیادہ اثر انداز آپ کی شہادت ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد فوج کے ذریعے عوام نے ایک فیصلہ کن اثر لیا، اور اس کے تحت حسین ابن علی کے مقصد کو حق مان لیا گیا۔ دشمن کی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے میں آپ کی شہادت کا بڑا دخل ہے۔ نہ صرف اس وقت کی حکومت پر اس کا اثر ہوا، بلکہ ہر قوم، ہر ملت اور ہر بشر کے دل پر شہادت علی اصغر علیہ السلام نے اثر ڈالا ہے۔ مختلف مکتب فکر کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے بے پناہ صبر و استقلال کے قائل ہو رہے ہیں۔ آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اس بات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بہتی گنگا کا ہر قطرہ ایسے معصوم کے لیے مباح ہے۔ مصر کے لوگ دریائے نیل کو خشک دیکھ سکتے ہیں مگر معصوم بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی ملک یا اس کی حکومت شہادت علی اصغر اور معصوم بچے کے لیے مطالبہ آپ کو دبا نہیں سکتی، اور اس واقعے کی سچائی پر سب ایک جٹ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں انسانیت کے ایک بنیادی اصول کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پر ہر دور کا انسان بے اختیار مضطرب ہو کر چلا اٹھے گا اور علی اصغر علیہ السلام کو پیش کرنے والے ہاتھوں کو بوسہ دے گا، اور اس پرورش کو سلام کہ جس نے ایسے جذبے کو بیدار کیا کہ اس وقت کے جب گردن پر تیر لگا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ معصوم علی اصغر جس کی مسکراہٹ پر وہ ماں کیسی ہوگی کہ جس نے اس کم عمر میں اس کے دل و دماغ کو اتنا روشن کر دیا کہ اس بچے کی تا قیامت بات کی جائے گی۔ اللہ، ماں کے شیر میں وہ جذبے موجود تھے کہ جو ایک مکمل انسان اپنی پوری زندگی میں ایسے کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا جو شیرخوار علی اصغر علیہ السلام نے کیے۔ معصوم بے زبان علی اصغر کی شہادت سارے زمانے کے لیے ظالموں کے منہ پر تماشا ہے، اور تا قیامت ایک دھبا ان لوگوں پر ہے کہ جو آج بھی واقعہ کربلا سے عبرت حاصل نہ کر کے اس میں اپنی منطق لگاتے ہیں۔ کیا شرمندہ ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ ظلم کر کے اپنے رتبے، غرور اور حکومت کے نشے میں چور ہو کر ایسی تاریخ لکھ دی گئی کہ جس کی جڑیں کہیں نہ کہیں بغض و کینہ ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک اتنی بلندی اس وقت کے حکمراں اس بات کو قطعی برداشت نہیں کر پائے کہ رسول کا نام باقی رہے۔ یہ تو تا قیامت سرخرو ہو جائیں گے، اور ہم اقتدار ہوتے ہوئے بھی عوام کو اس طرف سے بھڑکا نہیں پا رہے ہیں۔ بس یہ کھسیاہٹ نکالنے کا طریقہ تھا کہ اس طرح سے کربلا کے میدان میں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن آج بھی نام حسین اسی طرح، اسی عقیدت اور خلوص سے لیا جاتا ہے، دشمنوں کا نہیں۔ حسین علیہ السلام اور کربلا کے پیاسوں کی یاد میں آج بھی بچے سبیل لگاتے ہیں، آج بھی شہزادے کی یاد میں جھولا اٹھتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معصومین اور معصوم زادوں کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں کو اہمیت دیں، اور اپنے بچوں کو ان تاریخوں کی اہمیت سے آشنا کرائیں تاکہ انہیں بھی ان تاریخوں کی عظمت پتہ چلے۔ لہٰذا آج کے اس موضوع کے تحت ہم نے آپ کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی کچھ مختصر مگر اہم حالات زندگی بیان کی، جس سے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں چاہے جتنے دن زندہ رہے، اگر وہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے تو اس کی کم زندگی بھی معنی رکھتی ہے۔
اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا مقصد رکھے بغیر پوری زندگی بسر کر لے تو اس کی طویل زندگی بھی بے معنی ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بے مقصد نہیں، با مقصد زندگی گزاری جائے۔ یہی ہمارے معصومین کی زندگی کا مقصد تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا۔ اسی میں ایک ننھے مجاہد شہزادے علی اصغر بھی تھے۔ آئیے اس تاریخ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے بارگاہ سرکار باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔